اگر قانون پر عمل ہوتا تو ایک جعلی کیس، واقعی شرم آتی ہے، ادعے والا کیس ایک خاتون پر جو گھریلو خاتون ہے، جو غیر شرعی ہے، غیر اخلاقی ہے، غیر آئینی، غیر قانونی ہے، وہ ان بد کردار اور بد اخلاقوں نے مسلط کیا ہے۔ افسوس ہوتا ہے واقعا کہ آپ اختلافات کے اندر گھروں میں گھس جاتے ہیں۔ ایک خاتون جو نان پولیٹیکل ہے، وہ تو عموماً باہر کے سفروں میں بھی اپنے شوہر کے ساتھ نہیں جاتی، سوائے مکہ مدینہ کے۔ آپ ایک ایسا کام کر رہے ہیں جو آپ نے کہا قرآن و سنت سپریم ہے، یہ تو قرآن و سنت کے خلاف آپ نے کیا سارے کا سارا۔ تو لہٰذا ہمیں درست راستے پر چلنے کے لیے پاکستان کو مشکلات سے نکالنے کا صراط مستقیم، سیدھا راستہ، صحیح راستہ، وہ آئین کے مطابق چلنا ہے، قانون کی عملداری کو لے کے آنا ہے۔ ہر کی اپنی جگہ پر ہوگا۔ یہ پاور کا جو پیاس اور عطش ہے نا، یہ ختم ہونی چاہیے۔ یہ پاور پالیٹکس ختم ہونی چاہیے۔ تمام کی تمام برائیوں کی جڑ یہ پاور پالیٹکس ہے۔ اقتدار کو ہر حال میں حاصل کرنا ہے، ہر حال میں اس کو نوچنا ہے، مردار کی طرح چیر پھاڑ کے کھانا ہے اس کو، ہم نے گد بننا ہے۔ لہذا الحمدللہ یہ سفر جو ہم نے شروع کیا ہے، جیسا کہ ہمارے صدر صاحب نے، محمود خان چغتائی صاحب نے کہا کہ ہم پاکستان کے عوام کے پاس، تمام طبقات کے پاس جائیں گے، چاہے وہ وکلاء ہیں، چاہے وہ اسٹوڈنٹس ہیں، چاہے وہ کسان ہیں۔ ابھی دیکھیں کسانوں کا کیا حال ہے اس وقت، کتنی مشکلات ہیں اس وقت کسانوں کے لیے۔ اب کس ٹائم گندم لے کے آگے ان کی گندم خریدنے والا کوئی نہیں ہے۔ اب دلالوں کے جناب وہ سستی گندم خریدی جا رہی ہے، ان کی جو کمائی ہوتی ہے، جو انتظار ہوتا ہے ان کا، چلو جو کچھ ہم اس سے آگے سلسلہ چلائیں گے، وہ بھی لوگ لوٹ رہے ہیں ان کو۔ اس وقت پاکستان کے تمام کی تمام مشکلات کی جڑ آئین سے بغاوت اور قانون کی عملداری کا نہ ہونا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا پاکستان ریلیونٹ ہو جائے تو قانون کے مطابق ہونا چاہیے، آئین کے مطابق ہونا چاہیے۔ پھر جیسا کہا جاتا ہے عوام، دیکھیں عوام بہت اہم ہوتے ہیں، کیونکہ آپ نے جو فیصلے کرنے اس کا بوجھ عوام نے اٹھانا ہے۔ آپ نے جنگ لڑنی ہے، عوام نے بوجھ اٹھانا ہے۔ آپ نے جو فیصلہ بھی کرنا ہے، صلح کرنی ہے، مشکلات پیدا ہونی ہے، جو بھی ہونا ہے، اس کا بوجھ عوام نے اٹھانا ہے۔ عوام نے سفر کرنا ہے، عوام نے قربانی دینی ہے۔ تو عوام کو ریلیونٹ کیسے کرتے ہیں آپ؟ عوام کے ریلیونٹ ہونے کی جگہ کون سی ہے؟ الیکشن۔ ان کے الیکٹڈ نمائندے پارلیمنٹ میں آتے ہیں اور وہ پھر قوانین بناتے ہیں، فیصلے کرتے ہیں آئین کے مطابق، قانون کے مطابق۔ تو جب آپ نے آبے کا آبائی بگڑ چکا ہو ملک کا، ملک بالکل جسے کہتے ہیں کہ کچکا ہوا بن گیا، اچکولے کھانے والی کشتی جیسے کہتے ہیں، اس کی چولہے ہلی ہوئی ہیں۔ سب نے فیصلہ کیا ہے، ہم اس وطن کے اندر آئین کے تحفظ کی خاطر اٹھیں گے، اس کی سربلندی کے لیے اٹھیں گے، قانون کی عملداری کے لیے اٹھیں گے، تاکہ ہر کسی کو اس کا حق ملے۔ اگر آئین پر عمل ہوتا، قانون پر عمل ہوتا، تو 8 فروری کے دن جو عوام نے اپنا مینڈیٹ دیا تھا پی ٹی آئی کو، کبھی نہیں چھینا جا سکتا۔ اور اگر جو لوگ مسلط ہیں یہی سبب بنے ہیں آئین کے اوپر عمل نہ ہونے کے، آئین کی سپریمیسی کے خلاف، سربلندی کے خلاف اور قانون کی عملداری کے خلاف۔ ہمارا آئین جو سوشل کنٹریکٹ ہے، ہمارے پورے صوبوں کو اکٹھا رکھتا ہے، وہ اپنی اہمیت کھو بیٹھا ہے ان کی نگاہوں میں۔ اور بالکل پاکستان کے اندر جس کی سب سے زیادہ بے حرمتی ہے اور اس کی کوئی حیثیت باقی نہیں چھوڑی، یہی ڈاکومنٹ ہے آئین کی شکل میں جو ہمارے پاس ہے۔ اور قانون آپ کے سامنے ہے، قانون اپنا تقدس کھو بیٹھا ہے۔ ہمارے ایک استاد تھے علامہ اللہ محمد تقی جعفری، قدس سرو، کہتے تھے کہ اگر کوئی آدمی ٹریفک کی ریڈ لائٹ کراس کرے ڈرائیو کرتے وقت، اس کو روکو، اس کی آنکھیں چیک کرو، یہ اندھا ہے، اس کا دماغ چیک کرو، یہ پاگل ہے، اس نے قانون کو اتنا گھٹیا کیوں سمجھا ہے، اتنا پست کیوں سمجھا قانون کو اس نے، کہ اس کو دن دہاڑے پاؤں تلے روندا ہے۔ دیکھیں ایران اور پاکستان کے حوالے سے بھی بلوچوں کا جو بارڈر لگتا ہے، تو وہاں پر ایک پیپر بن جاتا ہے، اس کے ذریعے آتے جاتے ہیں۔ لیکن یہاں پر اتنا ظلم کیا گیا ہے کہ وہ لوگ کئی مہینوں سے سراپا احتجاج ہیں اور سنوائی نہیں ہوتی۔ یہ اندھے بہرے حکمرانوں کا ملک بن گیا ہوا ہے۔ ہمارے پر گونگے لوگ مسلط ہیں، بہرے اور اندھے، جو نہ بولنے کی طاقت رکھتے ہیں، نہ سننے کی اور نہ دیکھنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ تو ہم یہاں سے، میں وعدہ کر گیا تھا کہ پاکستان میں جہاں کہیں بھی جاؤں گا آپ کی مظلومیت کی آواز اٹھاؤں گا۔ چمن کے لوگ مظلوم ہیں، ویسے بھی بلوچستان سارا مظلوم ہے،
اور چمن کے لوگ مظلوم ہیں، سراپا احتجاج ہیں، کئی مہینوں سے، کئی ہفتوں سے وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، بارش میں وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، سردی میں وہاں بیٹھے ہوئے تھے، لہٰذا ہم ان کے ساتھ ہیں۔ اور میری میڈیا کے لوگوں سے بھی گزارش ہے کہ ان کی مظلومیت کی آواز کو اٹھائیں، ان کے مطالبات جائز ہیں، قانونی ہیں، اور کیا اسے کہتے ہیں کہ انسانی ہیں، انسانی بنیادیں بھی اس کی موجود ہیں، لہذا ان کا مسائل حل ہونے چاہیے، اور میڈیا کے دوست بھی ان مظلوموں کی آواز کو بلند کریں۔